السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، ٹیکنیکل یوٹیوب چینل سے۔ آج تاریخ ہے 10 مئی 2020۔ تو کرنٹ افیئر جو نیوز ہے وہ ہے کرونا کے بارے میں۔ کرونا جو نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، تقریباً سارے کنٹری میں کرونا پھیل چکا ہے۔ تو یورپ میں اس کے اثرات سب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارے ایشیا میں تھوڑے کم ہیں، اور ان میں ہمارے اسلامک کنٹری جتنے ہیں ان میں بھی کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سعودیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، گلف کی جتنے کنٹری ہیں ان میں تھوڑا کم ہے۔ ڈیتھ کی ریشو بھی کم ہے اور ویسے کیسز بھی کم ہیں۔ پاکستان سٹیبل ہے، نہ زیادہ ہیں نہ کم ہیں، بہت سٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے سعودیہ میں بھی جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے، اور یو اے میں بھی تقریباً کھول دیا گیا ہے، قطر، بحرین وغیرہ میں بھی جزوی طور پر لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی کھول دیا گیا ہے جزوی طور پر۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے لیکن سختی نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دکانیں اور کچھ کاروبار بھی کھول دیے گئے ہیں۔ اس میں کرنٹ افیئر میں آپ کو بتاؤں یو اے ای کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ ہیں 18,198 ٹوٹل کیسز ہیں، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ 198 ہے۔ ٹھیک ہے، اور ریکور جو تعداد ہیں 4,804 ہے۔ یہ ریکور ہوئے ہیں 18,000 میں سے۔ ٹھیک ہے، اس ریشو پر دیکھا جائے تو انشاءاللہ یو اے ای میں حالات بہتر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کام بھی شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ورلڈ کی لیول پر اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ جو اس کی جو پیک ہے وہ یورپ کی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال ورلڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا نیوز دیتا ہوں، جس میں 40,97,158 ہے، یہ ٹوٹل کیسز ہیں، اور ریکور کیسز ہیں 14,02,882، اور ڈیتھ کی جو ریشو ہے، ڈیتھ کی جو یعنی اموات جو ہوئی ہیں 2,82,495، یہ ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہیں پورے ورلڈ میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی کرنٹ افیئر۔ اب میں آپ کو اپنے ٹیکنیکل ٹپس کے بارے میں بتاتا ہوں، جو ہماری بیسک الیکٹریکل ہوتی ہے۔ ہم نے گھر کی تقریباً تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، صرف اب موٹر رہتا ہے، پمپ، جس سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پر ہم اپنا جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے، یعنی نلکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الگ سے بور کریں، اور الگ سے اس کی نال ہونی چاہیے، تاکہ اس کا ایفیکٹ نلکے پر نہ پڑے اور نلکے کا ایفیکٹ موٹر پر نہ پڑے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نلکے کی اگر جوائنٹ کہیں سے لیک ہوتا ہے تو موٹر آپ کی پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب الگ کریں گے تو آپ کی موٹر علیحدہ کام کرے گی، اور آپ کا ہینڈ پمپ جو ہے وہ علیحدہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی ٹپ۔ اس کے بعد آپ ہینڈ پمپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں آدھی کا 1 ہارس پاور کا یا ہاف ہارس پاور کا ہم لگاتے ہیں۔ آدھی کا جو ہوتا ہے چھوٹا روٹری ٹائپ ہوتا ہے، چھوٹا پمپ ہوتا ہے، اور بڑا پمپ جو ہوتا ہے 1 ہارس پاور کا، وہ ہم لوگ شہزاد کا موسٹلی یوز کرتے ہیں، جو ریڈ کلر میں ہوتا ہے، اور شہزاد کے پمپ آج کل ہمارے پاکستان میں بہت پاپولر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان میں فالٹ بہت کم آتا ہے، دوسرا واٹر پروف بھی ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ پمپ پریشر بہت اچھا بناتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی پرچیزنگ پر۔ جب ہم پمپ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کے واٹ اور وولٹ چیک کریں، کتنے واٹ یہ بجلی لیتا ہے، اور کتنے واٹ اس کی پاور ہے، اور کتنے وولٹ بجلی ہے اس کی۔ نارملی 220 کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنگل فیس۔ تو وہ چیز ہم چیک کرنے کے بعد اس کی گارنٹی لیتے ہیں۔ گارنٹی لینے کے بعد ایک ٹیکنیشین کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور وہ اس کو فٹنگ کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پریشر چیک کرتے ہیں ہم لوگ، پریشر انشاءاللہ برابر ہوگا، کہ شہزاد کے پمپ جو ہیں ان کا پریشر برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پریشر آپ کو برابر
اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے ایریا میں پانی کی جو رینج ہے وہ کتنا تک ہے، 20 فٹ ہے، 30 فٹ ہے، 50 فٹ ہے، اس سے تقریباً زیادہ رکھیں۔ اگر آپ کی رینج 20 فٹ ہے تو 30 فٹ تک آپ کا بور ہونا چاہیے، 30 سے 50 فٹ تک آپ کا بور لازمی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کلیئر پانی ملے اور اچھا پانی ملے۔ شہر کی سیوریج لائنوں کی وجہ سے ہماری سیوریج لائن چونکہ اوپن ہوتی ہے، اسی لیے وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے نل کے پانی میں بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا بور اگر ڈیپ ہوگا تو وہ جو اسمیل ہے وہ نہیں آئے گی، سیوریج کے پانی کی اسمیل نہیں آئے گی، اور پانی ہمارا اچھا آئے گا۔ آج کل یہ ہے کہ جو ہم لوگ پانی نل سے لیتے ہیں اس کے آگے ہم لوگ فلٹر لگاتے ہیں، فلٹر کے ذریعے وہ ہماری ٹینکی میں بھی جاتا ہے اور ہمارے کولر کو بھی ملتا ہے، اور ہمیں پینے کا جو پانی ہے وہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فلٹر جو ہے ڈیلی چینج کیے جاتے ہیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد چینج کیے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے اچھا پانی ملتا ہے۔ تو اس کی سیفٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بارش کے پانی سے بچایا جائے، اس کے اوپر چھوٹا سا شیڈ بنا دیا جائے، جو لکڑی کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسٹیل کا ہونا چاہیے یا اینٹوں کا ہونا چاہیے، اینٹوں کی جیسے چھوٹی سی چھت بنا دی جائے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لکڑی کا اس لیے نہیں ہوتا ہے، لکڑی کا ٹوٹ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ جب ہم یہ ٹین کا بناتے ہیں، جو ہمارے گھی والے ڈبے ہوتے ہیں 16 kg کے، 16 kg کا بڑا ٹین ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ کے اس کا ہم شیڈ بنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بارش کا ڈائریکٹ پانی ہمارے پمپ کے اوپر نہیں پڑتا، اور ہمارا پمپ جو ہے وہ سیف رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی احتیاط یہی ہے کہ بارش سے اس کو بچانا ہے۔ بعض اوقات ہم پریشر کے لیے ٹینکی لگاتے ہیں، ٹینکی کے اوپر ایک آٹو سوئچ ہوتا ہے، جب ہماری ٹینکی کا پریشر کم ہو جاتا ہے تو یہ پمپ آٹومیٹک چل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم نے ٹینکی کھولی، پمپ چل گیا، ٹینکی ٹوٹی، نل کھولا، پمپ چل گیا، تھوڑی دیر بعد پھر بند ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد چل گیا، اسی طرح اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سے بھی ہماری الیکٹریکل سپلائی زیادہ لیتا ہے اور ہمارا جو نقصان ہوتا ہے۔ آپ یہ کریں کہ ایک ٹینکی لے لیں، فائبر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، وہ لگا لیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پمپ آپ کا ایک ہی ٹائم میں چلے گا۔ اب آپ کو فریش واٹر چاہیے تو ایک بائی پاس وال لگا لیں، اگر وال بند کریں گے تو ٹینکی کو پانی جانا بند ہو جائے گا، اور ڈائریکٹ جو ہے ہماری پریشر ٹینکی میں جائے گا، اور ہمارا پمپ ہمیں فریش واٹر ملے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹینکی کا پانی یوز کریں تو وہ بائی پاس وال کھول دیں، اور ٹینکی سائڈ بند ہو جائے گی، اور سیدھا آپ کی ٹینکی میں فلنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ فلنگ ہو جائے گا تو آپ اپنے، وہ مینول ہوگا، آپ کو موٹر بند کرنا پڑے گی۔ تو ٹینکی کے اوپر ڈرین ہوتی ہے، ڈرین کا پائپ جو نیچے تک لے کر آئیں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کی ٹینکی فل ہو گئی ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر الیکٹریکل وال بھی لگائے جاتے ہیں۔ الیکٹریکل وال سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بال ہوتا ہے، اگر بال ڈاؤن ہو تو آپ کی ٹینکی خالی ہوتی ہے اور آپ کا پمپ چلتا رہتا ہے، اور جب پانی فل ہو جاتا ہے اور بال بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، آپ کا پمپ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹینکیوں کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو پانی یوز کریں ٹینکی کا، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، واشنگ مشین لگانے کے لیے، فرش دھونے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم کو فریش واٹر چاہیے تو ہم بائی پاس وال بند کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو ڈائریکٹ جو ہے بڑی پریشر والی ٹینکی ہے اس کا جو پانی ہمیں وصول ہوتا ہے، اور وہ ہمارا فریش واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گیزر لگے ہوتے ہیں، گیزر میں بھی فریش واٹر جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ گیزر لگا ہوتا ہے تو گیزر میں بھی ہمارا فریش واٹر جاتا ہے۔ تو گیزر کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کمنگ ہوتا ہے، آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے۔ جو ان کمنگ ہوتا ہے وہ بلو واٹر ہوتا ہے، بلو نشان ہوتا ہے اس کا، اور جو آؤٹ گوئنگ واٹر ہوتا ہے اس کا ریڈ نشان ہوتا ہے، یہ یاد رہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ریڈ پائپ، یعنی ریڈ نشان والا پائپ ہے آپ کا گرم واٹر، گرم پانی ہے۔ تو یہ جو گیزر کا سوئچ ہوتا ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، آٹومیٹک آن ہوتا ہے، آٹومیٹک آف ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے جب آپ یوز کریں تو وہ چالو کر دیں، جب آپ نہیں یوز کر دیں ایک دم بند کر دیں، اس کا کنیکشن بھی نکال دیں، تاکہ تھوڑی الیکٹریکل کی لیکیج ہوتی رہے گی تو وہ آپ کا الیکٹریکل کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کا الیکٹریکل خرچ بڑھتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ کا جب بند کرنا ہو تو آپ اس کا مکمل طور پر سوئچ بھی نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا ہوتا ہے، یہ اس کی احتیاط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پمپ کی احتیاط ہم نے بتا دی ہے۔ اگر کبھی بارش آ جائے
آپ کے پمپ کے اوپر اگر وہ بارش کا پانی پڑ رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے پلاسٹک پمپ کے اوپر ڈال دیں، تاکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بارش کی جو سمت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی شیڈ کو بھی وہ کراس کر جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پمپ جو ہے آپ کے گھر کی اہم ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بیرنگ ہیں یا اس کے جو شافٹ ہیں اس میں پانی گرتا ہے اور وہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اس میں آپ آئل اور گریس دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پمپ پانی اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، اس میں گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے موٹر کے آگے پمپ لگا ہوتا ہے، اس پمپ کا ایک نٹ بولٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک نٹ بولٹ لگا ہوا ہوگا۔ وہ نٹ بولٹ ہمارا کیا ہے؟ وہ نٹ بولٹ ہمارا جو پانی اس میں ڈالتے ہیں، پانی ڈالنے کے بعد پمپ بند کرتے ہیں، پمپ بند کرنے کے بعد پانی ڈال دیتے ہیں۔ جب پانی کی فلنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو ہم اس نٹ کو دوبارہ لگا کے پمپ چالو کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پمپ پانی اٹھا لیتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کاریگر یا ٹیکنیشین کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنی تھنک کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پمپ ساؤنڈ دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیرنگ یا کوئی ایسی چیز ہے جس نے زنگ پکڑ لیا ہے، تو وہ آپ سروس کروا سکتے ہیں، کسی ٹیکنیشین کو بلا کر آپ سروس کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو مین چیز ہے وہ کیپیسٹر ہوتی ہے۔ کیپیسٹر جو ہے یہ جو ہمارا کور ہے جہاں ہماری کیبل لگی ہوتی ہے اس کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پمپ کے اندر پانی چلا گیا ہے اور آپ کا پمپ میں سے سمیل آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے پمپ کی وائنڈنگ پر اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کیپیسٹر آپ کا جل چکا ہے، کیپیسٹر میں تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے، بلاسٹ وغیرہ ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے پمپ کی وائنڈنگ جل گئی ہے۔ اس سے آپ ٹیکنیشین کو بلائیں اور دوبارہ وائنڈنگ کروائیں۔ اگر وہ وارنٹی میں ہے تو آپ وارنٹی میں اس دکان پر دے دیں، وہ آپ کو چینج کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے پمپ کی احتیاط ہے۔ ہمارا جو ہینڈ پمپ اور یہ موٹر الیکٹریکل پمپ یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اگر یہ متاثر ہوں تو ہمارے گھر کا پانی جو ہے بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کی جو بورنگ ہو وہ الگ الگ ہو، کیوں اگر ایک افیکٹو ہو جائے تو دوسرے راستے سے ہمیں پانی ملنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر نلکے میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر موٹر پر پڑتا ہے، موٹر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے اس کا اثر نلکے پر پڑتا ہے۔ اگر یہ الگ الگ ہوں گے تو دونوں چیزیں الگ الگ ہوں گی تو ان پر کوئی افیکٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی میں ریت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پانی میں ریت ہو گئی ہے، اس کا پمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پمپ آپ کی بورنگ سے ہے۔ آپ کے بورنگ کا جو جالی ہے، فلٹر لگا ہوا ہے نیچے، وہ تھوڑا کٹ گیا ہے یا لیک ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کو کیچ کر رہا ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 5 فٹ یا 10 فٹ آپ نال بڑھا دیں، تاکہ آپ کے جو پانی کی سطح ہے وہ اس میں ریت آ گئی ہے تو وہ سطح نیچے ہو جائے گی، جس سے آپ کا پانی پھر صحیح ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اور یعنی اگر آپ کی 20 فٹ پر ہے تو آپ 25 فٹ کر دیں، 30 فٹ پر ہے تو 35 فٹ کر دیں، تو اس طرح آپ اس کی ڈیپ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کا پانی صاف سے صاف ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یعنی آپ کو ہینڈ پمپ اور پمپ کا طریقہ، اس کی سیفٹی، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے اس کے جو اوپر والے حصے ہوتے ہیں جہاں نٹ بولٹ لگے ہوتے ہیں وہ اکثر زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وہاں گریس یا تیل دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا پمپ جو ہے ہلکا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی احتیاطیں، یہ تھے طریقہ کار۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اچھے سے کمنٹس دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی ٹپس ہم آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ابھی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ بھی اسی طرح الیکٹریکل کے بارے میں ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ٹپس دیں گے جس سے آپ کے گھر کی چیزیں محفوظ رہیں، اور اگر آپ کے گھر کی چیزیں محفوظ رہیں گی تو آپ کا خرچہ کم سے کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔